مجھے لگتا ہے کہ جب تک انسان کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا، تب تک اس پہ زوال نہیں آ سکتا، تب تک وہ کسی زوال میں نہیں جا سکتا. اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے. اب خیر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلیٹ کھانا آپ کسی کو بھی کھلا دیں، ایک روٹی کسی کو بھی کھلا دیں، کوئی چند لفظوں کا دلاسا کسی کو بھی دے دیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے. بھلے پیسوں سے اس کی مدد نہ کر سکے، لیکن شاید آپ کے لفظ اس کے لیے مرہم بن جائیں، اور آپ کے لیے وہ کسی کو مرہم دینا وہ جنت کا راستہ بن جائے. شاید دنیا میں آنے کا، وہ انسان ہونے کا مطلب پورا ہو جائے. وہ کوئی تھوڑا سا دلاسا جو ہم کسی کو دے سکیں، وہ کوئی چند لفظ ہمدردی کے، یا ایسی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی باتیں، کوئی بھی نیکیاں جو ہم زمانے میں بانٹ سکیں، خیر کہلاتی. جب تک ہمارے ہاتھوں سے خیر تقسیم ہو رہی، زوال آ ہی نہیں سکتا. کسی صورت پہ، کسی قیمت پہ زوال اس انسان پہ نہیں آ سکتا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، جن کو اللہ پسند کرتا، وہ کہتا ہے یہ بات قرآن میں کہ ان کے لیے بالکل آسانی ہے. ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کب قیامت آئی، کب چلی گئی. اور یہ باتیں نہیں ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس نے اتنی آسانیاں پیدا کرتی ہیں. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. جو نیکی ہم زندگی میں کرتے ہیں وہ ہم کسی کے لیے نہیں کرتے. وہ جو سامنے نظر آ رہا، اللہ نے نیکی بھی، دیکھیں نیکی میں بھی خیر رکھ دی، خیر تقسیم کرنے میں بھی اس نے ایک نیکی رکھ دی، اور وہ رکھ دی انسان کے لیے. خیر وہ تقسیم کروا رہا ہے انسان کے ہاتھوں سے، اسی ذات کا دیا ہوا رزق، اللہ کا دیا ہوا رزق، اسی کے اندر سے کچھ حصہ ہم کسی کو بانٹ دیں، اسی کی دی ہوئی عقل میں سے کسی کو کچھ عقل بانٹ دیں، اسی کے دیے ہوئے لفظوں میں سے. یہ زبان بھی اسی کی عطا کرتا ہے. یہ کچھ اپنی زبان میں سے کچھ ایسے لفظ کسی کو دے دیں، یہ ہر چیز اس کی دی ہوئی، یہ امانت ہے. ہمارے پاس یہ جو جسم ہے نا اللہ نے دیا ہوا، یہ امانت ہے. یہ چلا جائے گا مٹی پہ واپس، روح وہ اپنے پاس لے جائے گا. یہ روح اسی کی ہے. یہ جسم مٹی میں رہ جائے گا. ہمیں نہیں پتا پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہم نے کیا، ہم نے دنیا میں کیا کیا. آگے ہم نے اگر اپنے لیے خیر بھی حاصل نہ کی، اپنی آخرت کو بھی نہ اگر سنوارا، تو ہم نے دنیا میں آ کے کیا کیا؟ ہم بس آئے، چند دن کی یہ زندگی دیکھی، یہ دنیا دیکھی، اپنے لیے بینک بیلنس اکٹھا کیا، اور یہ بھی نہیں پتا وہ بینک بیلنس بعد میں کس کے کام آئے. خود جو آپ نے پیٹ میں ڈالنا ہے نا، بس وہی آپ کا ہے، یا وہ آپ کا ہے جو آپ نے اپنی آخرت سیو کر لی. بی بی فاطمہ علیہ السلام شادی کا جوڑا تھا ان کا، انہوں نے اپنا نیا شادی کا جوڑا کسی غریب کو دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ یہ تو آپ کا شادی کا جوڑا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنی آخرت سیو کیا. دیکھی کتنی خوبصورت بات ہے. یہ جو چیزیں ہم کسی کو کچھ دینے لگتے ہیں تو ہماری جان نکلتی. کسی غریب کو کوئی مدد کرنی، کسی کو کوئی صدقہ دینا، ہم سب سے گھٹیا چیز اٹھا کے اس صدقے کی اس کو دیتے ہیں، جبکہ ہمیں سب سے اچھی اور قیمتی چیز اپنے لیے صدقہ کرنی چاہیے. اگر یہ بات ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ صدقہ جو ہم نے کسی کو دینا ہے، تو آپ یقین کریں کہ ہم اپنا سب کچھ اٹھا کے دے دیں. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس کی قیمت ہمیں آخرت میں کیا ملنے والی ہے. ہم ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، پر ایکچولی ہم یقین نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب بس جھوٹ ہے. سننے میں اچھا لگتا ہے یہ آخرت ہے، وہاں پہ اجر ملے گا، لیکن بس باتوں کی حد تک ہمیں اچھا لگتا ہے یہ سننا. پریکٹیکل نہیں ہم اس کو کر سکتے. اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں تقسیم کر رہے ہیں آپ، وہی آپ کی آخرت ہے، وہی آپ کی جنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اپنے لیے کچھ خیر بھیجیں، اپنی آخرت کو سیو کریں. یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کی دولت، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا.
ساتھ تو کوئی کچھ نہیں لے کے گیا اور کوئی کچھ لے کے جانے والا نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے اپنے ساتھ کچھ لے جانے کی، صرف کفن ہوگا بس۔ اپنی آخرت کو سیو کریں اپنے ہاتھوں سے خیر بانٹ کے، جب تک خیر بانٹتے رہیں گے تب تک آپ پہ نہ زوال آ سکتا ہے، نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی عذاب نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اپنے لیے آسانی پیدا کریں خیر بانٹ کے، لوگوں کے لیے تو جو آسانی پیدا کرنی ہے آپ نے کرنی ہے، اپنے لیے کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنے سے تو پیار ہے نا آپ کو،